تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ اچھا، اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہو، ادروائز ایک موومنٹ میں ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج کی یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر، اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات پہ۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تم پہ دن لے آئے، اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مضمر ہے۔ یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو، دن آئے ہی نہ، تو انسانیت ختم ہو جائے گی، نباتات ختم، حیوانات ختم۔ 2 ملین اسپیشیز آن دا فیس آف ارتھ اس وقت ہیں، 2 ملین اسپیشیز ہیں، ایک اسپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے۔ ان کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا، اس میں قیامت مضمر ہے۔ اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلموسٹ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، جو پولز کے قریب علاقے ہیں، وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کو نہیں وہ کھا رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کرتا ہے، مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے۔ قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہٰذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے۔ اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسز نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا، کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نا وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا دے دیتی ہے، اور مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ مرغی نکل آتی ہے۔ یہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری آبزرویشن میں ضرور مردہ ہے، سائنٹیفکلی مردہ نہیں، اس کے اندر زندگی ہے، اس مردے میں بھی زندگی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر کی زبان میں۔ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا۔ تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے، بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ 20 دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزا نکالتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکال سکتے۔ انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں، انڈا توڑ کے دے دیں نا تو اس میں سے چوزا نہیں کو بنا سکتا، چوزے کی چونچ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا میں بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں گے خود ہو رہا ہے۔
اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے، اتنی بیلنس ہو، نہ گرے، اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے۔ تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا، کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے ہے۔ اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فینامنا کے پیچھے، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے۔ مال بھی اس میں سے ایک ہے، اچھی صحت، اچھی آواز، اچھا چہرہ، اچھے اخلاق، یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ عربی زبان جو ہے یہ بڑی ورسٹائل زبان ہے، اس لیے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں نا وہ اس کا ٹیسٹ پھر فیل کرتے ہیں۔ ہم تو رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یا مال و دولت لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت رزق ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے جتنا عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو کم دے کر ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو ایک چیز میں اونچا کر کے ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو دوسرے میں، کسی سے کوئی نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے، کسی سے کوئی دوسری نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں، ام المؤمنین، کہ نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، یعنی وہ علم جو ہے لوگوں پہ روب جھاڑنے کا ذریعہ اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بن جائے، دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور پاکیزہ رزق، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، یہ میں وقف کر کے پڑھ رہا ہوں، کنٹینیوس پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کہ جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ عمل کر کر کے تھک جاؤں، اینڈ رزلٹ زیرو، نعوذ باللہ۔ اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اینڈ رزلٹ زیرو ہونے کی، یا تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی اجر نہیں ہے، یا عمل تو سنت کے مطابق تھا، کیا غیر اللہ کے لیے، ریاکاری۔ دونوں میں سے ایک پاسبلٹی بھی ہوئی تو عمل فارغ۔ ہاں، عقیدے کی درستگی، ایمان کا ہونا وہ تو بنیادی شرط ہے، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ ایک کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا۔ لیکن جو صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، اس کے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ریاکاری سے پاک ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، تو وہ قبول ہے، ادروائز وہ ریجیکٹڈ ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہو نا تو وہ اتر جائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اتارنے کی ہو بھی۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہوئے۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا یاد کریں، یہ آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں شروع میں دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے، بس
تو ہی میرے لیے کافی ہو جا. یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو رزق کا مانگنا، رزق حلال کا مانگنا اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں.